اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل تذکرہ اہل بیت میں آپ کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہمان نوازی کے بارے میں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ بنو سلیم کے ایک عمر رسیدہ شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دین کے ضروری احکام اور مسائل تعلیم فرمائے، اور پھر اس سے دریافت فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کچھ مال وغیرہ ہے؟ اس عمر رسیدہ شخص نے عرض کیا کہ نہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ میں تو بنو سلیم کے 3000 اشخاص میں سب سے زیادہ غریب اور محتاج شخص ہوں۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریب موجود صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں میں سے اس مسکین کی مدد کون کرے گا؟ یہ سن کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اس نو مسلم کو اپنی اونٹنی دیتا ہوں۔ حالانکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ہی اونٹنی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پھر ارشاد فرمایا کہ کیا تم لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اس شخص کا ننگا سر ڈھانپ دے؟ یہ سن کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے سر سے امامہ اتارا اور اس نو عمر رسیدہ شخص کے سر پر رکھ دیا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس مسکین کے طعام؟ تو یہ ذمہ داری حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کی اور ان کو مسجد سے لے کر مدینہ طیبہ میں آ گئے، اور چند گھروں سے انہوں نے کھانے کا دریافت کیا، مگر اکثر مسلمانوں کے حالات ایسے تھے کہ کبھی کھا لیا اور کبھی فاقہ سے رہے، لہٰذا اسی طرح مختلف گھروں سے گھومتے پھرتے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در اقدس پر پہنچے۔ یہاں پہنچ کر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں تمام واقعہ پیش کیا اور عرض کیا کہ کیا اس نو مسلم شخص کی خوراک وغیرہ مل سکتی ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد آپ دیدہ ہو کر فرمایا کہ اے سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ سبحانہ تقدس کی قسم، آج تمام گھر والوں کو 3 وقت کا فاقہ ہے، اور میں نے اپنے دونوں بچوں کو بھی بھوکا ہی سلا دیا ہے، مگر میں اس سائل کو خالی ہاتھ نہ جانے دوں گی۔ لہٰذا تم ایسا کرو کہ میری یہ چادر شمعون یہودی کے پاس لے جاؤ اور اسے کہو کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چادر رکھ لو اور اس کے بدلے میں کچھ خوراک دے دو۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم کی تعمیل میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ چادر مبارک لے کر شمعون یہودی کے پاس پہنچے اور تمام ماجرا بیان کیا۔ شمعون یہودی بہت حیران ہوا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر اور سخاوت کے اس واقعے کا اس یہودی شمعون پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار پکار اٹھا کہ اے سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ سبحانہ تقدس کی قسم، یہ وہی لوگ ہیں جن کی خبر تو ریت میں دی گئی ہے، اور تم گواہ رہنا کہ میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مکرم پر ایمان لایا۔ اس کے بعد اس نے کچھ گلا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور چادر مبارک بھی واپس بھیج دی، اور یہ گلا لے کر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ اب اس گلا کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چکی میں پیسا اور جلدی روٹیاں پکا کر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ انہوں نے روٹیاں لے کر عرض کیا کہ ان روٹیوں میں سے کچھ اپنے بچوں کے لیے بھی رکھ لیجئے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے سلیمان، جو چیز میں اللہ سبحانہ تقدس کی راہ میں دے چکی ہوں وہ بھلا میرے بچوں کے لیے کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹیاں لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ روٹیاں نو مسلم عمر رسیدہ شخص کو دے دیں، اور پھر خود حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے سر پر اپنا دست شفقت پھیرا، اور پھر آسمان کی طرف دیکھا اور دعا فرمائی کہ یا الہی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری بندی ہے، اس سے راضی رہنا۔ اللہ پاک ہمیں بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مہمان نوازی کرنے کی توفیق دے، اور ہماری تمام مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ہمارے چینل تذکرہ اہل بیت کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ آپ لوگ ہمارے آنے والی سبھی ویڈیوز کو دیکھ سکیں اور آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں جا کے پوچھ سکتے ہیں۔
اللہ پاک پنجتن پاک کے صدقے ہم سب کی تمام مشکلوں اور پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہم پر اپنا خاص و خاص رحم و کرم فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔